اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو تم سے چھین لیا گیا ہے، جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا آخری حصہ نہیں تھا؟ نہیں، وہ صرف ایک امتحان تھا، ایک ایسی آزمائش جو تمہیں یہ یقین دلائے کہ تمہارا رب تمہاری ضرورتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ زندگی میں جو تم نے کھو دیا، چاہے وہ رشتہ ہو، روزگار ہو، محبت ہو یا کوئی اور نعمت، سمجھ لو وہ تمہارے لیے وقتی طور پر روکا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چھینا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جو تم سے لے لیا گیا ہے وہ تمہیں دوبارہ ملے گا، لیکن تب جب تم اس کے حقدار بن جاؤ گے۔ سوچو ذرا، اگر اللہ تمہیں وہ چیز اس وقت دے دیتا ہے جب تم تیار ہی نہیں تھے، تو کیا تم اس کی قدر کر پاتے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کبھی دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے اور کبھی انتظار کرواتا ہے۔ اور یقین رکھو، جو تم نے کھو دیا ہے، اگر وہ تمہاری تقدیر میں ہے تو وہ تم تک لوٹ کر ضرور آئے گا، اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو سمجھ لو اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ دیکھو، زندگی کا سب سے بڑا سکون یہی ہے کہ اللہ تم سے کچھ چھینتا نہیں، اللہ صرف تمہیں بہتر دینے کے لیے روکتا ہے۔ تو آج سے غم کرنا چھوڑ دو۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اگر تمہاری تقدیر میں ہے تو پھر سے جڑنے والا ہے، انشاءاللہ۔ وہ روزی جو بند ہو گئی تھی اگر اللہ نے لکھی ہے تو پھر سے کھلنے والی ہے، انشاءاللہ۔ وہ خوشی جو تم سے دور ہو گئی تھی پھر سے تمہارے دروازے پر دستک دینے والی ہے، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں اس وقت تک نہیں دیتا جب تم چاہتے ہو، اللہ تمہیں اس وقت دیتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کبھی تم نے غور کیا، جب اللہ کسی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے دل میں دعا ڈال دیتا ہے، وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے، وہ دعا جو رات کی تنہائی میں کی جاتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے تم سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ دعا کبھی فوراً طور پر پوری نہیں کی جاتی، بلکہ اس وقت پوری کی جاتی ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ اور یہ مت بھولو، اللہ دینے سے پہلے آزمانا پسند کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم واقعی صبر کرتے ہو یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا یقین اس کے وعدے پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا، اس کے لیے اللہ کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، وہ خزانے جو نہ آنکھوں نے دیکھے، نہ کانوں نے سنے، نہ دل نے سوچے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو نظر انداز کر دی ہے؟ نہیں، وہ صرف انہیں سنبھال رہا ہے تاکہ ایک دن تمہیں حیران کر دے۔ ایک دن جب تمہیں لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، تب اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم سوچو گے، کاش میں نے صبر میں کمی نہ کی ہوتی۔ اور یہی اصل ایمان ہے، یعنی یقین رکھنا اس چیز پر جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہی ایمان ہے، ایمان کا صلہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ سوچو ذرا، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیوں بار بار یاد دلایا گیا؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ جو چیز چھینی جاتی ہے وہ بعد میں کسی طرح بہترین صورت میں واپس ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر قید خانے میں ڈالے گئے، یعنی وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا۔
جو ایک نوجوان کے پاس ہو سکتا تھا، آزادی، عزت اور گھر، لیکن کیا ہوا؟ وہی یوسف علیہ السلام جنہیں سب نے چھوڑ دیا تھا، ایک دن مصر کے بادشاہوں کے سب سے بڑے وزیر بنے۔ یوسف علیہ السلام جنہیں بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، ایک دن وہی بھائی ان کے سامنے جھکے۔ یہی سبق ہے، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ تمہیں عزت دینے کے لیے لیتا ہے۔ وہ صرف تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ تمہیں لوٹائے تو تمہارا شکر بھی زیادہ ہو اور تمہاری قدر بھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ مکہ میں انہیں ستایا گیا، تنگ کیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، لیکن وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فاتح مکہ بنے، یعنی جنہوں نے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر کے دکھایا۔ اور آج اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے بہت کچھ چھین لیا گیا ہے تو صبر کرو، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔ وہ چھینتا ہے تاکہ اور بہتر دے، وہ روک لیتا ہے تاکہ صحیح وقت پر لوٹائے۔ اور یاد رکھو، اگر یوسف علیہ السلام کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی عزت ان کے صبر کے بعد ملی تھی تو تمہارے لیے بھی اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ضرور آنے والا ہے، انشاءاللہ۔ اب ایک سوال اپنے دل سے کرو، جب کوئی چیز تمہاری زندگی سے چلی جاتی ہے تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غم، مایوسی یا پھر شکوہ؟ یاد رکھو، غم کرنا فطری ہے، لیکن مایوس ہونا ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا ایمان یہی ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن شریف میں صاف الفاظ میں آیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی جب سب دروازے بند ہو جائے تب بھی ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے حکم سے کھلتا ہے، اور وہ دروازہ تمہاری دعا اور صبر سے جڑتا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو، صبر کا مطلب ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ پر بھروسہ قائم رہے۔ صبر یہ ہے کہ تمہارے دل میں درد ہو لیکن زبان پر یہ الفاظ ہوں، اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھے اور پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھو تو یہی تمہارا اصل سرمایہ ہے، اور یہی ایمان تمہارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یعنی اگر آج تمہارے دن اندھیرے میں ہیں تو کل انہی اندھیروں سے روشنی نکلے گی۔ اگر آج تمہارے خواب بکھر گئے ہیں تو کل انہی خوابوں سے حقیقت بنے گی۔ اگر آج تمہاری دعائیں روکی گئی ہیں تو کل وہی دعائیں تمہاری کامیابی کا دروازہ کھولیں گی، انشاءاللہ۔ سنو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھتے ہو، جب تمہارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جب تمہارے آنسو تھمتے نہیں، تو یہ مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہی لمحہ تمہارے رب کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہی آنسو جو تم نے اکیلے بہائے ہیں، وہ رب کے یہاں سب سے قیمتی ہیں۔ وہی دعائیں جو تم نے رات کی تنہائی میں مانگی ہیں، وہ عرش پر سب سے بلند ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تمہیں اور مضبوط بنا سکے، وہ تم سے لیتا ہے تاکہ تمہیں بہتر عطا کرے، وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہاری قدر بڑھا دے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے وہ ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہارے خلاف تھے وہی تمہارے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رزق جو رکا ہوا تھا وہ بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے وہ ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں، اور اس وقت تمہارے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ میرے رب کا معجزہ تھا۔ تو سنو،
اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تمہارے راستے بند ہیں، اگر تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہے تو گھبراؤ مت، کیونکہ تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا یقین مضبوط کرو، کیونکہ تمہارے لیے بھی وہ لمحے آنے والے ہیں جب تم کہو گے یہی ایمان ہے، یہی صبر کا پھل ہے، یہی دعا کا اثر ہے۔